السلام علیکم۔ ہر ایک انسان معاشرے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ جو تمہاری دنیا ہے، یہاں پر تم اپنا گھر بناتے ہو، اگر تمہارے پاس صرف اینٹیں ہوں، سیمنٹ نہ ہو، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تم سارا گھر بنا دو اور دروازہ نہ لگاؤ پھر بھی پرابلم ہے۔ اگر سارا کچھ ہو اوپر چھت نہ ہو پھر بھی پرابلم ہے۔ ایون جب تم اپنے گھر میں کلاک لگانے لگتے ہو تو تمہیں ایک کیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ ایک کیل نہ ہو تو تم اپنے گھر میں کبھی بھی ایک کلاک نہیں لگا سکتے ہو۔ یہ جو تنظیمیں عطیات سے چل رہی ہیں، روحانی بندہ یہ کہتا ہے کہ اپنے شعور اس قابل کرو کہ نہ کسی کو عطیہ دینے کی ضرورت پڑے، نہ کسی کو عطیہ لینے کی ضرورت پڑے۔ سوسائٹی بیلنس ہو کر چلنی چاہیے۔ تم جو بات کرتے ہو وہاں کہیں نہ کہیں سوسائٹی ان بیلنس ہوتی ہے، جہاں عطیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں سوسائٹی بیلنس ہو جاتی ہے وہاں عطیات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعور دیا ہے اس قوم کو، جو جاہل قوم تھی، جو اپنی بچیوں کو زندہ ہوتے دفن کرتے تھے، جب شعور دیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ میں زکوٰۃ دینے والے بہت تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا۔ کیوں نہ رہا؟ سوسائٹی بیلنس ہو گئی۔ یہ معاشرے کے خود کرنے والے کام ہیں۔ اگر آج کوئی چیز ڈونیشنز پر چل رہی ہے اور جیسے ہی وہ ڈونیشنز بند ہو جائیں گے، کیا وہ چیز وہ کر سکے گی؟ غور کرو اس بات کے اوپر۔ اور اگر کوئی شخص ٹھیک ہے بچوں کو پال رہا ہے، روحانی بندہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی یتیم خانہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا انسان جس کی موت ہو گئی اور اس کے کوئی بچے ہیں تو اس کے کوئی رشتہ دار ہونے چاہیے، اور تمہارے اندر اتنا شعور آئے کہ تم اس کے بچوں کو جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہوئے ان کی پرورش کرو۔ بار بار آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کو کامیابی کے لیے پہلے بیلنس ہونا ضروری ہے۔ جب انسان بنا ہی خلیفہ ہے، جب انسان بطور خلیفہ ہی تخلیق ہوا ہے تو اسے وہ اپنے وہی شعور لینے چاہیے۔ اب اگر کوئی تنظیم چل رہی ہے، کچھ کام کر رہی ہے، یتیم خانہ چلا رہی ہے، اور میں نے تمہیں پہلے تھوڑا سا بتایا کہ یتیم خانوں کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیا تم لوگ انسان نہیں ہو؟ جس طرح تم اپنے بچوں کو پالتے ہو ویسے ہی تم اس کے بھی تو بچوں کو پال سکتے ہو۔ کیوں نہیں پالتے ہو ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ابھی پورا انسانوں کا شعور نہیں اٹھا۔ تمہارے اندر جانوروں کا شعور ہے کہ جس کو بس اپنی اپنی فکر ہے، اپنے بچے کی فکر ہے، دوسرے کے لیے ہی ہے۔ اس کو تم نے بدلنا ہے، یہی روحانی بندے تم سے کہتے ہیں۔ ابھی جب تم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہو، جس علاقے میں، کیا تم نے اتنی کوشش کر لی ہے کہ تم کو کم از کم خالص دودھ ہی مل سکے؟ جو تمہارے بچے ہیں کیا تم ان کو خالص دودھ دے سکتے ہو؟ کیا دے رہے ہو خالص دودھ ان کو؟ اب یہاں پر یہ میں بعض دفعہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے ایسے وہ کبھی کوئی آ رہا کبھی کوئی آ رہا ہے، مجھے تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ جب اسٹیٹ کی طرف سے ہی دونوں بل جانے ہیں، اسٹیٹ کے خزانے میں دونوں پیسے جانے ہیں، گیس کے بل کے بھی اور بجلی کے بل کے بھی، ان کے لیے الگ الگ بندہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے ایک بندہ پوری گلی پھرے گا، وہ بجلی کی ریڈنگ کرتا جا رہا ہے، دوسرا بندہ آ رہا ہے وہ گیس کے میٹر کی ریڈنگ کرتا جا رہا ہے، یعنی دونوں کو اتنا ہی وقت ہے، سفر دونوں کا ہی ہے۔ بھائی جب ایک بندہ ایک جگہ سے گزر رہا ہے تو وہ ایک ہی گھر میں دونوں میٹر لگے ہیں، تو ایک تصویر اس کی کھینچ لے، بعد میں اس کی کھینچ لے گی، کیا فرق پڑے گا بھائی اس سے؟ تو وہ جو سفر ہے دونوں کا، جو آپ کے خراجات ہے وہ کم ہو جائیں گے نا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ادھر 20-25 ایمبولینسز آ گئی، تو کیا فائدہ بھائی، 20-25 کا ایک ہی کافی ہے۔ ہجان پیدا ہو جاتا ہے،
لیکن جب تم بیلنس طریقے سے چلتے ہو، جب تم شعوری طریقے سے کام کرتے ہو، ان بیلنس چیز نہیں ہوتی۔ جب کوئی چیز ان بیلنس نہیں ہوگی تبھی کامیابی ممکن ہوگی۔ سمجھا کرو اس بات کو۔ جو روحانی بندہ ہے اس سے فکر پڑی ہوئی ہے سوسائٹی کی۔ اگر کوئی تنظیم چل رہی ہے، بچے پال رہے ہیں، یا یتیم خانہ ہے، اس میں بچے کو بیمار ہیں تو ڈاکٹر چاہیے نا۔ روحانی بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم اپنی انرجی اس لیول تک لے آؤ کہ تم بیمار کم ہو۔ روحانی بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم اپنے شعوروں کو بڑھا لو تاکہ تم اور مزید بہتری آ سکے۔ یہاں پر اگر کوئی تنظیم ہے اور کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ جو یتیم خانہ والا ہے یا کوئی بچے پا رہا ہے تو کیا اس کا ڈپریشن ختم کر سکتا ہے؟ جبکہ روحانی بندہ ممکن حد تک مدد کرے گا۔ یہاں جو رشتوں کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، آج تک جس نے بھی بچے پالے ہیں، یہ جو تمہارے اندر ابھی تک تقسیم ہے ذات برادری کی، ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ تمہارے گلی محلے میں تقسیم ہوئی پڑی ہے، تم ایک ہی گلی میں رہتے ہوئے تم لوگ ایک ہی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو، بتاؤ کہاں کھڑے ہو تم لوگ؟ آج تک جو ہوا ہے، جو بھی عطیات پر فاؤنڈیشن چلی ہیں، بتاؤ انہوں نے کیا تقسیم ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ آگے جو تمہاری ابھی یہ طلاقوں کی ریشو بڑھ گئی ہے، ایسے شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، طلاق دے رہے ہو، مرد حضرات، خواتین طلاق لے رہی ہیں۔ اب ان بچوں کا آگے کیا ہوگا؟ عورت کو بیوی اور بیوی کو تو شوہر مل جائے گا، ان بچوں کو اگر وہ ماں کے پاس ہیں تو باپ نہیں مل رہا، باپ کے پاس ہیں تو ماں نہیں مل رہی، تو یہ کون آپ کو یہ آپ کے شوہروں میں بہتری ڈالے گا؟ کہاں سے آپ کے شوہر آئیں گے؟ تم جو 4 دن کی چاندنی میں لگے ہوئے ہو، کیا بہتری آئے گی اس سے؟ بتاؤ مجھے۔ بڑا کارنامہ کیا تم نے کبوتر اڑانے کی ٹیکنیکس بتا رہے ہو، واہ بھائی واہ، بہت بڑا کمال کر دیا۔ اور دوسرے لفاظ میں تم ان جانوروں کو، ان پرندوں کو قید کرنے کی بات بتا رہے ہو، جبکہ روحانی بندہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم کیوں قید کرو کسی جانور کو، تم کیوں قید کرو کسی پرندے کو جو اڑنے والا ہے، اور تم اتنے کبوتر ایک ہی پنجرے میں قید کرتے ہو۔ فرق ہے، کچھ چیزیں الگ ہیں، کچھ چیزیں الگ ہیں۔ ہمارا اسلام بہترین دین ہے۔ جو اڑنے والی چیز ہے، کیوں تم ان کو قید کرتے ہی کیوں ہو؟ کیا قدرت نے ان کو اس لیے بنایا کہ تم ان کو پنجروں میں ڈال دو؟ قدرت نے اس لیے بنایا کہ وہ پرندے اڑیں، تبھی ان کو پر دیے نا۔ یہ تمہاری جو بھینس بکری، ان کو پر نہیں دیے، ان کو الگ سے شعور دیا ہے، دوسرے پرندوں کو الگ سے شعور دیا ہے۔ بڑا کارنامہ کیا تم نے، جتنی بھی تم نے کمائی کی ہے، کیا کر لیا تم نے بھائی؟ خیال کرو یار۔ اب روحانی بندہ کیا بات کرے اس ٹاپک کے اوپر؟ میں تو آپ کے اس سوال سے حیران رہ گیا ہوں۔ وہ جو آپ نے جس کی مثال دی عبدالستار صاحب کی، کیا انہوں نے انسانوں پر کام کیا تھا یا جانوروں کو قید کرنے کے ٹپس بتائے تھے کہ نہیں تم ڈرگ نہ دو، تم یہ والی گولی دے دو، یہ پکی دے دینا، لو تم اس طریقے سے زیادہ جانور کو اڑا سکتے ہو؟ بات وہی، اڑا ہی رہے ہو نا اس کو۔ جانور مسلسل جتنا زیادہ اڑے گا تکلیف ہی ہوگی نا اس کو۔ اس میں تم نے نیچرل میتھڈ کہیں سے کاپی کر لیا ہوگا انگریزوں کا، اور کیا کیا۔ سمجھا کریں، میرا مقصد کوئی آپ پہ تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن کچھ سوال کم از کم انسانوں جیسا ہونا چاہیے۔